شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آپ سب کو معلوم ہے پورے قرآن مجید کے اندر 114 سورت ہیں، مگر بعض صورتیں بہت بڑی ہیں اور بعض صورتیں بہت ہی چھوٹی ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی صورتوں میں سورہ عصر کا نام آتا ہے اور قریب قریب چھوٹے بڑے سب کو یہ سورہ حفظ بھی ہے اور اپنی انفرادی نماز میں چاہے فرض ہو یا سنت ہو، میرے خیال سے اکثر بھائی اسے پڑھتے بھی ہیں اپنی نماز میں، اس کی آسانی اور چھوٹی ہونے کی حیثیت سے۔ یہ سورہ بظاہر بہت ہی چھوٹی ہے مگر انتہائی وسیع مفہوم کے حامل، بہت ہی اس کے اندر وسعت ہے، بڑی جامعیت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ لوگ بارہا نام سن چکے ہیں علماء کرام کے بیان میں۔ 4 بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں جن کی آج معتقدین بہت زیادہ ہیں، جن کی لوگ تقلید کر رہے ہیں۔ ان میں امام ابو حنیفہ کا نام آتا ہے، امام شافعی کا نام آتا ہے، امام مالک کا نام ہے، امام احمد بن حنبل۔ اور جب زمانے کے اتنے سارے لوگ کسی کے معتقد ہے، کسی کے مقلد ہے، تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ وہ ہستی کیسی رہی ہوگی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں اور قرآن مجید کے اندر ان کا اثر و رسوخ کتنا تھا کہ انہوں نے عوام سے کہا، لوگوں سے کہا، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، کہ لوگ صرف اسی سورہ پر غور و فکر کر لیں، جو سورہ عصر ہے اسی پر صرف غور و فکر کر لیں، لوسعتهم، تو اس کو دنیا آخرت سنوارنے کے لیے یہی سورہ کافی ہوگی۔ پورے قرآن مجید پر غور و فکر نہ کر کے صرف اسی سورہ پر وہ غور کر لیں کہ اللہ رب العالمین بندوں سے کیا چاہتا ہے، ان کا کیا مطالبہ ہے، بندوں کو کیسے زندگی گزارنا ہے، اسی صورت پر اگر وہ غور و فکر کر لیں لوسعتهم، تو ان کے لیے کافی ہے۔ پورا 113 سورتوں کو اللہ نازل اس طرح سے نہیں بھی کرتا تو ایک انسان کی ہدایت اور کامیابی کے لیے یہ سورہ کافی ہے۔ اب اندازہ لگائیں اتنے بڑے امام نے اس سورہ سے کیا کچھ مفہوم سمجھا اور کیا معنی لیا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ کبھی اس سورہ میں آسمان کی قسم کھائی ہے، چاند سورج کی قسم کھائی ہے، ستاروں کی قسم کھائی ہے، لیکن یہ قسم بہت بڑی قسم ہے، زمانے کی قسم، والعصر قسم ہے زمانے کی۔ اور جب زمانے کی قسم کھا لیں، ایک حدیث میں آیا ہے زمانے سے مراد اللہ ہے۔ آپ کسی بات پر زمانے کو برا بھلا مت کو، اس لیے کہ زمانہ کیا ہے؟ اللہ ہے، تو زمانے کو برا بھلا مت کو۔ تو اگر زمانے سے مراد اللہ لے لیا جائے تو اللہ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، اور اللہ جب زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے یعنی اپنی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، تو اس سے بڑی قسم اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اگر زمانے کی
کتنی ساری چیزیں ہیں، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، نباتات، حیوانات، یہ جتنی چیزیں ہیں، اگر ایک ایک کر کے کسی چیز کی قسم کھائی جائے تو کوئی چھوٹی قسم ہو سکتی ہے، اور زمانے کی قسم کھا لی جائے تو زمانے کی ساری چیزیں اس میں آ جائے تو اس حیثیت سے بھی یہ بہت بڑی قسم ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، جتنے لوگ ہیں سب خسارے میں، سب ہلاکتی میں، کوئی کنبہ قبیلہ، کوئی ملک، کوئی دیش، کوئی قصبہ، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی گھرانہ، کسی کو اللہ رب العالمین نے استثناء نہیں کیا ہے، الگ نہیں کیا ہے کہ نہیں ان کو چھوڑ کر، جتنے لوگ ہیں، جتنے انسان ہیں، سب خسارے میں ہیں، نقصان میں، الا الذین آمنوا، مگر نقصان میں جتنے لوگ ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالی نکال رہا ہے۔ سب گھاٹے میں ہیں، مگر جن لوگوں نے ایمان لے آئے، جو لوگ ایمان لے آئے، اس کا مطلب ہے کہ جس نے اللہ رب العالمین کو دل سے مان لیا کہ اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جن کے اختیار میں پوری کائنات ہے، اس کو جانو، دل سے وہ مانے، دل میں یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے، کوئی ہستی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ انہیں موت آتی ہے نہ انہیں اونگ آتی ہے، جیسا کہ آپ نے عشاء کے درس میں سنا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا نظام چلا رہا ہے مگر اس کو کبھی تھکاوٹ نہیں پڑتی۔ اللہ رب العالمین اتنا بڑا نظام چلا رہا ہے، یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے دل سے اللہ کو مان لیا، یقین کر لیا کہ اللہ ہے، جو ازل سے ہے، شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا، انہی کے پاس ہم سب کو جانا ہے، یہ عقیدہ ایمان جس نے کر لیا وہ ایک طرح سے خسارے سے نکل گیا، وہ نقصان سے نکل گیا، اب وہ گھاٹے میں نہیں رہا۔ بہت بڑا سودا کر لیا ایمان لا کر کے۔ یہ ایمان معمولی دولت نہیں ہے، سونا چاندی ہیرا موتی داری گھوڑے بنگلے جتنا جو کچھ ہے یہ سب کچھ نہیں ایمان کے سامنے، سب سے بڑا سرمایہ اگر کوئی ہے تو ایمان ہے۔ اور جب ہم ایمان لے آئے ہیں اور اس ایمان پر ہم ہر خوشی اور غم میں ایمان پر قائم رہیں گے، بڑی بڑی آفتیں آ جائیں، بڑی بڑی مصیبتیں آ جائیں، لیکن ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے تو ایک طرح سے ہم کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے، خسارے سے ہم نکل گئے، بہت بڑا سودا ہو گیا۔ تو پہلا نمبر نقصان سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا، اور ایمان لانے کے بعد اس ایمان کو قائم رکھنے کے لیے، اس ایمان کو بچانے کے لیے، اس ایمان میں بڑھوتری کے لیے، اضافے کے لیے اللہ رب العالمین نے مزید کچھ حکم دیا ہے۔ وہ کیا؟ ایمان لے آئے وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد صالح عمل کی۔ بغیر ایمان کے آپ صالح عمل کر لیجئے، نیک عمل کر لیجئے، آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہمارا عمل اس وقت کارآمد ہوگا جب تین چیزیں پائی جائیں گی۔ ایک نمبر اللہ پر ایمان ہونا، عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا۔ دوسرا نمبر ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے اس عمل میں، دکھاوے کے لیے نہیں، ریا نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، اخلاص ہونا چاہیے خالص اللہ کے لیے۔ یہ روزے ہم رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کس لیے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تانے دیں گے، الٹے سیدھے کہیں گے، برا مان جائیں گے، اس لیے اگر ہم روزے رکھتے، اس لیے نمازیں پڑھتے جو بیکار ہے۔ اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، اللہ نے نماز فرض کی ہے، ہم کو رکھنا ہے۔
یہ سمجھ کر کے اگر ہم نے عمل صالح کر لی تو یہ دوسری شرط ہے ہمارا عمل فائدہ پہنچانے کی. اور تیسرا نمبر، ہمارا کوئی بھی عمل ہو سنت کے مطابق ہو، قرآن اور حدیث کے حکم کے مطابق ہو کہ اس عمل کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کام کا حکم دیا ہے اور نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ثواب ہمیں بڑا عمل کرنے سے نہیں ملتا ہے، ثواب چھوٹے عمل میں بھی ہم کو مل سکتا ہے اگر وہ عمل ہمارا نبی کی سنت سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملتا ہے وہ عمل، تو چھوٹا سے چھوٹا کیوں نہ ہو وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ باعث ثواب ہے. بہت بڑا عمل ہے، بہت مشقت والا عمل ہے، لیکن اگر نبی کی سنت سے وہ ثابت نہیں ہے وہ بیکار ہے، ثواب نہیں ہوگا. اس کو بات دوسری طرف چلی جائے گی. اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان کے بعد اس نے عمل صالح کیا، ایمان کے بعد اس نے عمل صالح کیا. تو عمل صالح بھی ضروری ہے ایمان کے بعد، جو ہمیں ایمان پر قائم رکھ سکتا ہے. اگر ایمان کے بعد ہم عمل صالح چھوڑ کر برے عمل کریں، آپ لوگوں کو حق کی وصیت کرتے رہیے، لوگوں کو حق کی وصیت کرتے رہیے، چاہے اطاعت میں ہو یا چھوڑنے میں ہو. آپ کا بہت بڑا دھندا چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، مگر وہ ناجائز ہے، غلط ہے، آپ لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں، سود پر دے رہے ہیں، بہت منافع ہو رہا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، مگر دوسرے بھائی کو معلوم ہے کہ سود سے منافع کرنا، پیسہ کمانا، دھندا چلانا یہ صحیح نہیں ہے. اب ذرا یہ بھائی یہ سودی کاروبار کر رہا ہے، تو آپ کو تو علم نہیں ہے اس لیے آپ کر رہے ہیں. لیکن عبد الکریم مولانا کو معلوم ہے، شیخ احسان اللہ کو پتا ہے کہ سودی کاروبار جائز نہیں ہے اور میرا بھائی کر رہا ہے. ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں، ہم ان کو بتائیں کہ آپ یہ جو پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں یہ درست نہیں، آپ اس کو چھوڑ دیجیے. تو ہم کو اس طرح سمجھانا ضروری ہے، آپ کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ میں اب تک ہم ناعلمی میں کر رہے تھے، ہم کو معلوم نہیں تھا. ٹھیک ہے، جب ہم کو پتہ لگ گیا میں اسے چھوڑ رہا ہوں، تو یہ کرنا پڑے گا. وتواصوا بالحق کا مطلب یہ غلط سے بھی آپ کو روکنا ہے، صحیح اور جائز اور اچھا کام کا جس طرح حکم دینا ہمارے اوپر ضروری ہے، غلط کاموں سے منکر کاموں سے روکنا بھی ہم کو ضروری ہے. تو یہ تین کام کرنا ہے. چوتھا کام دین پر چلنے، دین پر قائم رہنے، دین کا فرائض انجام دینے. کسی طرح کی تکلیف آ جائے، مصیبت کا سامنا ہو جائے، آپ کو بھی صبر کرنا ہے. اور دوسرے بھائی اگر بے صبری سے وہ اچھا کام ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، تو آپ ان کو صبر کی تلقین کیجیے، وہ مثالیں ان کو دیجیے، وہ نمونہ ان کو بتائیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی دین پر چلنے کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے کس طرح سے ان کو ستایا گیا تھا. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا، خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا. آپ ان کو یہ سب سوالات دیجیے اور ان کو بتائیے. دیکھیے میں آخر میں یہ بتا رہا ہوں کہ چار یہ باتیں جو بتلائی گئی ہے، ان میں سے اگر صحیح معنی میں آپ غور کریں گے تو بہت سارے علماء کہتے ہیں چار باتوں کا حکم دیا ہے اس میں. جنہوں نے چار چیزوں کو اختیار کر لیا وہ خسارہ سے نکل گیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحیح معنی میں اگر آپ دھیان دیجیے تو چار چیزیں نہیں ہیں اس میں، صرف دو ہی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، ایمان اور عمل صالح. کیوں؟ ایمان اور عمل صالح دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس ناحیے سے کہ حق کی وصیت کرنا اور صبر کی تلقین کرنا یہ الگ نہیں ہے، یہ خود عمل صالح کے داخل ہے. لوگوں کو حق کی وصیت کرنا اور صبر کی تلقین کرنا کیا ہے؟ نیک عمل نہیں ہے.
تو عمل صالح میں یہ دونوں داخل ہے، تو دو ہی بات کا تو حکم ہوا۔ پھر آپ کہیں گے بھائی صاحب اس میں پھر وتواصوا بالحق کے وتواصوا بالصبر کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ وہ اس ناحیت سے الگ سے ذکر کیا ہے کہ عمل صالح میں سب سے ثقیل اور بھاری کام ہے لوگوں کو حق کی طرف بلانا، حق بات کی دعوت دینا، حق بات کی وصیت کرنا۔ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کو کسی طرح کی ملامت نہیں ہو سکتی ہے، کسی لوگوں سے بحث نہیں ہو سکتی، کوئی آپ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں۔ لیکن آپ کو بہت کچھ سننا پڑے گا اس وقت جب کسی کو حق کی طرف آپ بلائیں گے، حق کی دعوت دیں گے۔ یہ بہت ثقیل کام ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے عمل صالح میں حق کی وصیت کرنا اور صبر کی تلقین کرنا کو الگ سے ذکر کیا ہے کہ سارے عمل صالح میں یہ حق کی طرف لوگوں کو بلانا اور حق کی وصیت کرنا یہ بڑا ثقیل کام ہے۔ بہت ہی ہمت اور حوصلہ اور اولو العزم والا سب صحیح اس کو انجام دے سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی سورہ کا مفہوم اتنی گہرائی سے سمجھتے تھے، حدیث میں آیا کہ صحابہ کرام میں جب دو آدمی آپس میں ملاقات ہوتی تو جب تک ایک دوسرے شخص اپنے دوسرے بھائی کو یہ سورہ تلاوت کر کے نہیں سنا دیتے تو اس سے الگ نہیں ہوتی۔ لم يتفرق حتى يقرأ أحدهما على الآخر۔ جب دو صحابی ملاقات کرتے تو اس وقت تک الگ نہیں ہوتے جب تک کہ اس سورہ کو وصیت کے طور پر پڑھ کر نہیں سنا دیتے۔ جب اس سورہ پڑھ کر کے سنا دیتے پھر سلام کلام کر کے اچھا بھائی آپ جاؤ میں چلتا ہوں۔ اتنا اس سورہ پر عمل ہوتا تھا لوگوں کو حق کی طرف وصیت کرنے میں۔ اس لیے میرے بھائی دوست ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ کا فضل ہوا، ہم صحت مند ہیں، تندرست ہیں، ہمارے اوپر روزہ کی ذمہ داری تھی، فرض تھا، ہم روزے رکھ رہے ہیں، اور روزہ بھی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا فریضہ ہے۔ اگر ایک طرح سے دیکھیں تو یہ نماز سے کم تاکید نہیں ہے روزے کی، نماز سے کم تاکید نہیں ہے روزے کی۔ گزشتہ جمعہ میں نے بنگلوری کی ایک مسجد میں خطبہ دیا، روزے کی اہمیت بتاتے ہوئے میں نے اشارہ کیا کہ کوئی بھائی یہ سمجھتے ہیں تو نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کا زیادہ حکم ہے، تاکید ہے، روزہ اگر نہیں بھی رکھتے ہیں تو چل سکتا ہے۔ تو میں نے ذہن سازی کی کہ روزہ کو آپ معمولی مت سمجھیے، نماز سے کم درجہ اس کو مت لیجیے۔ بسا اوقات غور کریں گے تو نماز سے بھی زیادہ تاکید روزے کی آپ کو مل سکتی ہے کہ روزہ زیادہ اہم ہے یا نماز زیادہ اہم ہے، تو آپ کو روزہ کی اہمیت زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں، اتنا دن تو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ نماز زیادہ اہم ہے، آپ روزے کی بات کہاں سے لا رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیے ایک حیض والی عورت رمضان کے مہینے میں کسی عورت کو ماہواری آ جائے، حیض آ جائے، 5-6 دن جو ان کو ایک گندا ناپاک خون آتا ہے جس میں نماز معاف ہو جاتی ہے، یہ سب کوئی جانتے ہیں لوگ۔ اب عورت کو رمضان کے مہینے میں جب حیض آ جاتا ہے تو کہا کہ وہ روزہ چھوڑ دے گی، مگر دوسرے دنوں میں دوسرے مہینے میں اس کی قضا کرے گی۔ اب نماز چھوٹ جائے تو قضا کرنے کے لیے کہا گیا، تو کس کی اہمیت زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کو قضا کرنے کی تاکید ہو رہی ہے، حکم ہو رہا ہے، اس کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے، یا جو معاف ہو رہا ہے اس کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر روزہ اتنا اہم نہیں ہوتا تو اس کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیتا، نماز کو قضا کرنے کا حکم دیتا، لیکن کا نماز معاف ہے جو تمہارے چھوٹ رہی ہے، لیکن روزہ معاف نہیں ہے۔ کوئی مریض آدمی، کمزور آدمی، روزے میں اس کے روزے چھوٹ رہے ہیں تو کہا کہ تم سے اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو دوسرے کو آپ فدیہ دے کر کے روزہ رکھواؤ۔ بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، جسم کام نہیں کر رہا ہے، معاف ہو جانا چاہیے نا، دوسرے سے رکھوانا کتنی بڑی تاکید ہے بتائیے۔ اس روزہ کو بھی آپ معمولی مت سمجھیں، اس کی بھی بہت تاکید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے روزہ رکھوا رہا ہے، بڑا خوش نصیب ہے۔
اس مہینہ کے لیے صحابہ کرام لوگوں کو دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے تاکہ روزہ سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہم کو روزہ دیا ہے، رمضان دیا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ روزے رکھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کرے۔ ماشاء اللہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہے عمل صالح میرے بھائیو۔ ہم سب کو ضروری ہے کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے، اور ذکر و خیر سے ہم جیسے محروم نہیں رہیں گے، اور کتنے ہم سے عمل صالح ہم کرتے رہیں گے۔ یہ اس سورہ کے اندر ہم کو آپ کو تاکید کی گئی ہے، اس کا آپ خیال رکھیں، اس سے آپ فائدہ اٹھائیے اور لوگوں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سورہ پر جو کچھ بھی ہمیں نصیحتیں بتلائی ہے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی زبان سے آپ تک پہنچی ہے، ہم اسے خوب استفادہ کر سکیں، اس کی توفیق عطا فرما۔ ہم عمل صالح کے ذریعے سے اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں، اس کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم زیادہ سے زیادہ نیک حسنات اکٹھی کر سکیں، اس کی توفیق عطا فرما۔ ہماری تمام چھوٹی بڑی لفظوں کو ہٹاؤ فرما۔ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، اللہ تو ہم سے راضی ہے، ہم سے راضی ہے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔